السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کا سوال ہے ان میں سے کون سا کام کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: پہلا سگریٹ پینے کی وجہ سے، دوسرا گالی دینے کی وجہ سے، تیسرا آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی وجہ سے، چوتھا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اس کا صحیح جواب ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونٹ کے علاوہ کسی بھی حلال جانور کا گوشت کھانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ بات جان لیں کہ نماز کی چابی وضو ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ 5 کام ایسے ہیں جن کا ہونے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے پیشاب یا پخانے کے راستے سے کچھ بھی نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب پیشاب کے راستے سے اگر پیشاب کے قطرے نکل جائیں یا مزی نکل جائے یا منی نکل جائے تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ پخانے کے راستے سے بھی کچھ بھی نکل جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ گندی ہوا کا خارج ہونا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چاہے آواز آئے یا آواز نہ آئے، چاہے بدبو آئے یا بدبو نہ آئے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ گندی ہوا نکل گئی تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اور جان بوجھ کر بنا وضو کے نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ گندی ہوا خارج ہو گئی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ وضو کریں اور اس کے بعد ہی نماز پڑھیں۔ نمبر 2 ہے پاگل یا بے ہوش ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے یا پھر کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اس پاگل پن یا بے ہوشی کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب اسے ہوش آئے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ نمبر 3 ہے ٹیک لگا کر نیند لینے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے نماز کے لیے وضو کیا اور وہ شخص مسجد میں بیٹھے بیٹھے سو گیا، یعنی کہ ہلکی سی نیند کی جھپکی آ گئی، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی دیوار کا سہارا لے کر یا زمین پر لیٹ کر سو گیا یا ہلکی سی نیند کی جھپکی آ گئی تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ہوا خارج ہونے کے بہت کم چانس ہوتے ہیں، لیکن جب انسان زمین پر لیٹ جاتا ہے یا کسی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جاتا ہے تو ایسی حالت میں ہوا خارج ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص نے وضو کیا اور اس کو بیٹھے بیٹھے ہلکی سی نیند آ گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس نے کسی دیوار کا سہارا لے کر یا زمین پر لیٹ کر سو گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 ہے بنا کسی کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ سے ڈائریکٹ چھونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو وہ دوبارہ وضو کرے، کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے بنا کسی کپڑے کے ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب یا پخانے کی جگہ کو شرمگاہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے پیشاب یا پخانے کی جگہ کو اپنے ہاتھ سے یعنی بنا کسی کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے چھو لیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر پینٹ کے اوپر سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بنا کسی کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ ہاتھ لگا لیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
یہ مسئلہ خواتین حضرات کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو ڈائپر یا کپڑے بدلوا رہی ہے تو اس کا ہاتھ بچے کی شرمگاہ پر لگ گیا تو بھی اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو سب کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس مسئلے میں بہت سے علماء حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن شرمگاہ گندگی والی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 5 ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مرضی ہے، کرو گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وضو کریں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد تم دوبارہ وضو کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور حلال جانور کا گوشت کھائے تو تب آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر دوبارہ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ تھی وہ 5 چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینے سے، ٹی وی دیکھنے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور گندی تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ سب کام حرام ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ آئینے کے اندر اپنی شکل دیکھنے سے بالکل بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ صرف ایک چلی چلائی بات ہے جسے اکثر لوگ سچ مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس مسئلے پر بہت سے علماء حضرات کا اختلاف ہے۔ لیکن جو دوبارہ وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی غلط بات نہیں اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن حدیث سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ہے، اسے بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جس کو پتا ہو کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر بھی آپ کا وضو بالکل درست ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔